اسلام جہاد سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، جہاد سے نہیں پھیلا، کیونکہ مسلمان ہونا دل کا فعل ہے۔ ایک بندہ دل سے مومن نہیں ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ دل سے مطمئن ہو کر ایمان لائے گا سچے دل سے تو پھر مومن ہوگا۔ اگر دل سے وہ ایمان نہیں لاتا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مجبور ہو کر نماز روزہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جس طرح آج کل بعض کفار کے جاسوس ہیں، بعض جگہوں پہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ عمر مسلمانوں کی طرح گزارتے ہیں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایسے ایسے مسلمان رہتے ہیں، ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے جمعہ پڑھتے ہیں، ایسا ان کا طریقہ کار ہے۔ ہم میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بعض جگہوں میں ملک پاکستان میں امام مسجد بھی پکڑے گئے جو 10 سال سے 20 سال سے امامت کر رہے تھے، پتہ چلا وہ جاسوس ہے۔ اب یہ دل کا فعل ہے نا ایمان لانا، ظاہری طور پر تو نہیں پتہ، تو یہ اخلاق سے بندہ متاثر ہو کر ایمان لاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں کفار رہتے ہیں ایمان نہیں لاتے، وہ ہمارا اخلاق ہی ایسا ہے۔ ہمارے اخلاق سے تو ایک مسلمان متاثر نہیں ہوتا، کافر تو دور کی بات ہے۔ وہ صحابہ کرام کا اخلاق تھا، اولیاء اللہ کا اخلاق تھا، جس سے کفار مسلمان علاقوں میں غالب ہوتے، پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر کفار مسلمان ہوتے تھے۔ البتہ غلبہ اسلام کو جہاد سے ملا ہے، اخلاق سے غلبہ نہیں ملتا۔ انسان دوسرے کے آگے جتنا جی کرے وہ اور لگائے گا۔ اگلے کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک لگائے تو اس کو ایسی ہی لگاؤ جیسے اس نے لگائی، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ اب دوبارہ ماروں گا تو مجھے بھی پڑے گی۔ اسلام کو غلبہ جہاد سے ملا، غلبہ تلوار سے ملا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہ کرتے تو غلبہ نہ ملتا، کفار کی تکالیف اسی طرح باقی رہتی، اور اسلام کو دوسروں کو بات منوانے کے لیے، اسلامی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے غلبہ ضروری ہے۔ اگر غالب بندہ نہ ہو تو سزا نہیں دے سکتا، سزا دینے کے لیے غلبہ ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین تھے ان کو سزا نہیں دی۔ ایک آج کل بعض لوگ اشکال کر لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے تو وہ سزا دیتے، مجرموں کو پکڑ کر قصاص کا اعلان کرتے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ پہلا وہ بندہ نہ بنوں جو حکم دے اور حکم پر عمل نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام یا قاضی اس دور کے عدالت میں فیصلہ تب دیتے تھے جب ان کو یقین ہوتا تھا ادھر سے فیصلہ دوں گا ادھر سے نافذ ہوگا۔ جہاں وہ دیکھتے کہ میں فیصلہ دوں گا اور نافذ نہیں ہوگا تو وہاں وہ فیصلہ نہیں دیتے تھے۔ سزا مجرم کو تب دیتے تھے جب وہ عدالت میں موجود ہوتا تھا، ان کو یقین ہوتا تھا ابھی میں فیصلہ دوں گا کہ اسے قتل کر دو، ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ غائبانہ طور پر جو موجود نہیں ہوتا تھا اس پر فیصلہ نہیں دیتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے کہ فتنہ پھیلا ہوا تھا ان کو گرفتار کر کے سزا دینا ممکن نہیں تھا۔ اگر ان کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی تو فتنہ اور زیادہ پھیلتا، اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ اب یہ کامل طور پر غلبہ نہیں تھا، اس وجہ سے خاموش رہے، اور جب غلبہ ہوتا ہے پھر خاموشی نہیں ہوتی، پھر پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کے خلاف جب اعلان جہاد کیا گئے تو 4000 بندے تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے علیحدہ ہوئے کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، 2000 بندے توبہ کر گئے، باقیوں نے توبہ نہیں کی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا سب کو پکڑ لو، پکڑ کے جلا دیا، پورے محلے کو جلا دیا، بندوں کو جلا دیا، پورے خاندانوں کو جلا دیا۔ جب غلبہ ہو تو پھر یہ سزا ہوتی ہے۔ پھر صحابہ نے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہیں تھا تو ایک صحابی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی سزا دینے سے منع کیا ہے۔ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے قتل کرو لیکن اسے جلاؤ مت۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے علم نہیں تھا، مجھے علم ہوتا تو میں نہ جلاتا۔ تو یہ جہاد میں بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جہاد کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ملتا ہے اور اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے۔
زبردستی کسی کو مسلمان بنانا، لالچ دے کر مسلمان بنانا یہ جائز نہیں ہے. وہ خود اپنے دل سے مطمئن ہو کر ایمان لائے. تو جہاد سے اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اور جہاد عین حکمت ہے. جہاد ظلم